وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے اور مزید دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آبیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال یہ تھا کہ کمپنی میں ایک کرسچن آیا ہے چند دنوں کے لیے، تو اسے اسلام کی دعوت کیسے دی جائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اپنے پروردگار کی راہ کی طرف حکمت اور موعظت کے ساتھ بلاؤ، حکمت اور موعظت کے ساتھ اسلام کی دعوت دینی چاہیے۔ اور کرسچن چونکہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، اس لیے توحید کی دعوت دینی چاہیے، وہی دعوت جو عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی اور کہا تھا کہ اللہ کی ہی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ اور یہی وہ مین سنگم ہے جہاں پر مسلمان، یہود اور نصارہ جمع ہو سکتے ہیں، اور وہ ہے قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ آپ اعلان کر دیجئے کہ اے اہل کتاب، ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں اور تم میں برابر ہے، کہ ہم سب اللہ تعالی کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں، نہ اللہ تعالی کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو ہی رب بنائیں۔ اگر وہ منہ پھیر لیں تو تم کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو مسلمان ہیں۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 ہے۔ کرسچن کا سب سے کٹھن اور بالکل نہ سمجھنے کے لائق مسئلہ ہے ٹرینیٹی۔ ٹرینیٹی یعنی تثلیث، تین خداؤں کا تصور۔ ایک طرف اللہ واحد کی عبادت اور تمام تر شرکیات سے اللہ رب العالمین کو پاک ماننا ہے، اور دوسری طرف تین خداؤں کا تصور ہے، باپ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالی، بیٹا یعنی عیسیٰ علیہ السلام، روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام۔ تین خداؤں کا تصور ہی عیسائیت کو شرک کے عمیق گڑھے میں ڈال دیا ہے۔ اس لیے بے عقلی پر بھی مبنی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ خالق کائنات ہے اور مالک ارض و سما ہے، وہ اولاد سے بالکل پاک ہے کیونکہ وہ مدبر الکون ہے۔
اس لیے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کسی بھی صورت اور کسی بھی حالت میں اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتے۔ جس طرح سے اللہ رب العالمین نے آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا معجزاتی طور پر، اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، صرف ایک کلمہ کن سے۔ کلمہ کن سے اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا ہے۔ اب کچھ لوگ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تصویر، اسٹیچو کو پوجتے ہیں، تو کچھ لوگ مریم جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی والدہ ہیں ان کے اسٹیچو بنا بنا کر جگہ جگہ مجسمے نصب کیے ہوئے ہیں اور ان کی دہائی دیتے ہیں۔ میں نے ایک ہاسپٹل کے گیٹ پر بڑا سا مجسمہ دیکھا تھا اور لکھا تھا، ہے یسوع ماں ہماری سہایتا کر۔ یہ کھلا شرک ہے، غیر اللہ کی دہائی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے مختلف ہے۔ اس لیے صرف توحید پر توجہ کو مرکوز رکھیں اور بتائیں کہ یہ تثلیث اور ٹرینیٹی کا عقیدہ سراسر دین فطرت اور دین توحید کے خلاف ہے اور انبیاء کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے پوری توجہ تثلیث پر ہی دینے کی ضرورت ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں اور اللہ رب العالمین کسی کا باپ نہیں ہے۔ تم آخر کیسے یہ چیز لائے ہو؟ تمہیں یہ دھوکہ ہوا ہے کہ مریم عیسیٰ کی ماں اور اللہ عیسیٰ کا باپ ہے علیہ السلام۔ جس نے مریم کو ماں باپ سے پیدا کیا اسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو صرف ماں سے اور کلمہ کن سے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ یہ معجزہ ہے، لیکن یہ کہنا کہ اللہ رب العالمین کے بیٹے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی ذات میں شرک ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات میں شرک ہے۔ اور اگر بائبل کے کچھ کوٹیشنز معلوم ہوں تو ان کو پیش کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے جہاں اللہ کے لیے باپ کا لفظ استعمال کیا ہے وہیں دوسروں کے لیے بھی باپ کا لفظ استعمال کیا ہے، اور یہی وہ بنیادی ریزن ہے کہ گمراہی کا یہ لوگ شکار ہو گئے۔ جس طرح سے انہوں نے کہا کہ میرا باپ، اسی طرح سے کہا کہ تمہارا باپ، تمہارے باپ کا یہ حکم ہے۔ اس لیے رب کے معنی میں، اللہ کے معنی میں، مدبر کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ جو موجودہ اناجیل ہیں ان سے بھی تثلیث کا عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، اور گھپلا کرنے والا شاؤل پولیس ہے جس نے عیسائیت کا لبادہ اوڑھا اور پوری عیسائیت کو شرکیہ دھرم میں چینج کر دیا۔ اصل پولیس
یہودی تھا. ایسے ہی ہوا جیسے شیعیت کی بنیاد عبداللہ بن سبا یہودی نے ڈالی، اسی طرح سے یہ تثلیث کی بنیاد ڈالنے والا یہ پولس ہے. لیکن اکثر کرسچن کو پتا نہیں کہ یہ پکا منافق تھا جو عیسائیت کو نیست و نابود کرنے کے لیے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحیح تعلیمات کو ختم کرنے کے لیے عیسائیت میں داخل ہوا اور پوری تعلیمات عیسیٰ علیہ السلام کو ختم کر دیا، دین شرک بنا دیا. تو یہ سب بنیادی معلومات اس آدمی تک پہنچانے سے ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین اس کے دل کو کھول دے اور اسلام کی تعلیمات سے وہ روبرو ہو جائے. ہدایت دینے والا تو اللہ رب العالمین ہی ہے.